السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، آپ نے ابھی جو مذکورہ آیت کریمہ سماعت فرمائی، تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا معنی و مطلب سمجھیں، بعد ہم اس پر کچھ طویل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مطالبہ کر کے فرماتا ہے اللہ رب العزت، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی فضیلت جان لیتے تو۔ محترم و معزز سامعین کرام، آپ نے اس کا معنی سمجھ لیا، اب آئیے اس پر کچھ ہم گفتگو کریں۔ محترم و معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں دوڑنا معنی نہیں بلکہ اس سے مراد ہے سکون اور وقار کے ساتھ جانا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ثوب بالصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم نہ اس کی طرف دوڑو اور نہ ہی بھاگو، ولکن ائتوها وعلیکم السکینۃ والوقار، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ وقار اور سکون کے ساتھ، وما ادرکتم فصلوا، اور جو رکعتیں تم نے پائی اسے پڑھو، وما فاتکم اتموا، اور جو رکعتیں تم سے چھوٹ گئی تو بس اسے مکمل کرو۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، آپ نے اس کا معنی بھی سمجھ لیا کہ وہاں فاسعوا الی ذکر اللہ جو بیان کیا گیا ہے وہ دوڑنے کے معنی میں نہیں بلکہ دل کے پختہ ارادے کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہونے کا معنی ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، آپ نے اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب آگے پوائنٹ یہ ہے کہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو بند کر دو۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، خرید و فروخت کو جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن ہی میں اللہ رب العزت نے اسی آیت میں وذروا البیع کا حکم کیوں دیا؟ تو محترم و معزز سامعین کرام، سماعت فرمائیں کہ جمعہ کے دن اکثر لوگ باہر سے آتے ہیں تجارت کے لیے اور وہاں مسجد کے باہر اپنے ڈھیلے وغیرہ لگاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی تجارت بھی ہو اور ان کی چیزیں بھی بیچی جائے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وذروا البیع، یعنی اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاؤ۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اب آئیے اللہ رب العزت نے امت سابقہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے والی نبیوں کی امت پر بھی اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا مقرر کر رکھا تھا کہ جس دن وہ تمام کے تمام اکٹھا ہو کر ایک ساتھ ایک بارگاہ میں ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو محترم معزز سامعین کرام، جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی امت پر اللہ رب العزت نے جمعرات کے دن وہ نماز فرض کی تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی امت پر بھی اللہ رب العزت نے پیر کے دن، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے منگل کے دن، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے بدھ کے دن عبادتوں کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے آخری نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتوں پر بھی ایک بہترین دن مقرر کر رکھا ہے جسے ہم کہتے ہیں جمعہ کا دن۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، جس کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ ہے اور جس دن کے متعلق قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی بہت ساری آیاتیں مقدسہ ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اس دن کی بہت ساری فضیلت ہے، تو آئیے میں اس کی کچھ فضیلت بیان کرتا ہوں۔ محترم و معزز سامعین کرام، اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس ساعت کے اندر آپ اگر کوئی دعا مانگتے ہو تو اس ساعت کے اندر آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، وہ ساعت کون سی ہے؟ اس کے متعلق محققین فرماتے ہیں کہ متعدد قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب امام منبر پر تشریف لے جا رہے ہو اور تشریف لے جانے کے بعد نماز جمعہ ختم ہونے سے پہلے اس ساعت کے اندر اگر کوئی شخص
کوئی دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک قول بہت بہترین ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ جمعہ کے دن عصر کا وقت جیسے ہی ہو، غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی یہ وقت یہ ساعت آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تو جیسے ہی وہ ساعت آتی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام انہیں اطلاع کر دیتا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس ساعت کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرتی اور خوب دعائیں مانگتی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اس سے معلوم چلتا ہے کہ وہ دن یعنی جمعہ کے دن میں بھی ایک ایسی ساعت ہے کہ جس کا ثابت ہونا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، ایسی بہت ساری کثیر فضیلت ہے جمعہ کے متعلق، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو وہ اس سورہ کہف کے برکت سے اللہ رب العزت اسے اگلی جمعہ تک تمام گناہوں سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، ایسے ہی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے یعنی غسل کرے، غسل کرنے کے بعد خوبصورت کپڑے پہنے اور خوبصورت کپڑے پہننے کے بعد خوشبو لگائے اور اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو اور یہ خیال رکھے کہ وہ کسی کی گردنیں فلانگ کر نہ جائے، تو محترم و معزز سامعین کرام اس کے بعد وہ شخص چپ داخل مسجد ہو کر اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد وہ شخص نماز جمعہ کی 4 سنتیں پڑھے، اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ جائے اور بیٹھ جانے کے بعد خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سماعت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک انعام رکھا ہے، وہ یہ کہ اس کے پچھلے گناہ یعنی پچھلی جمعہ سے لے کر یہ جمعہ تک اس کے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔